Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن حمزة بن عمرو أسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ ابن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں، یعنی اگر میں رمضان میں سفر کروں تو روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، چاہے رکھو اور چاہے نہ رکھو۔ صحیح بخاری میں یہ روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حالت سفر میں ہوتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ یعنی صحابی کا مقصد روزے کا یہ تھا کہ چونکہ سفر کے اندر بعض اوقات انسان کو مشقت پیش آتی ہے، انسان دقت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ ہو اور میں سفر کر رہا ہوں تو کیا میرے لیے مناسب ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ وہ روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی وہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تم سفر کے اندر روزے رکھو یا روزے نہ رکھو۔ اس حدیث میں دراصل اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے اس بارے میں، جب کوئی آدمی ایسا ہو جو شرعی سفر کے اندر جا رہا ہو، شرعی سفر سے مراد وہ 48 میل یا تقریباً یہ 72 کلومیٹر بنتا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شرعی سفر کے اندر جا رہا ہے اور اپنے گھر سے وہ سفر کے لیے نکلا ہے، تو اسے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا یہ جو سفر ہے یہ مشقت پر اور دقت کے اندر تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر سفر ایسا ہے کہ اس میں مشقت نہیں ہے، اس میں سہولت ہے اور آسانی کے ساتھ انسان وہ سفر طے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر سفر ایسا ہے کہ وہ ظاہر ہے یا تو سفر بڑا طویل ہے یا اس کے اندر دقت اور مشقت کے پیش آنے کا خدشہ ہے، تو پھر اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، اگرچہ یہ روزہ رمضان مبارک کا فرض روزہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ رمضان کے اختتام پر بعد میں اس روزے کو رکھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.